اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے یقیناً انسان کو تخلیق کیا مٹی سے، پکی ہوئی مٹی سے، اس کے خلاصے سے، اس کے سط سے۔ تین لفظ استعمال ہوتا ہے گندھی ہوئی مٹی جس میں پانی ملا ہوا ہو، دھول ہوتی ہے، پانی ملنے کے بعد بہت سیٹ ہو گئی ہو، اور سیٹ ہونے کے بعد وہ دھوپ سے ہی کافی عرصے پک چکی ہو۔ اس میں جیسے برتنوں میں آواز آتی ہے پکے ہوئے برتنوں کے اندر کھن کھن آنے کی، اس کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے آیات جو گزری آیت نمبر 11 تک، اس میں بتایا تھا کہ ایمان لانے والوں کو کیا محنت کرنی ہوگی کامیاب ہونے کے لیے، اور پھر یہاں سے ایک رخ بدلا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کسی مقصد سے بھیجا گیا ہے، خود پیدا نہیں ہو گیا، کسی نے بہت پلاننگ کے ساتھ میں اس کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ پیدائش کی اسٹیجز اور مراحل تخلیق کی بتائیں، 1400 سال پہلے وہ اسٹیجز اور وہ مراحل بتائیں جو اب سے 100 سال تک معلوم ہی نہیں تھے، وہ اسٹیجز بتائیں۔ اور اس لیے کہ یہ سمجھ میں آ جائے اور یقین آ جائے کہ کسی کا کیا ہوا ہے، کسی مقصد سے ہے، اور پھر وہی بتا رہا ہے کہ ایک بار پھر مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ قرآن نے جب یہ مٹی کا ذکر کیا تو کہیں تراب کہا اسے، ڈسٹ، سوکھی مٹی، دھول، پانی مل کر پانی پڑتے پڑتے گند جاتی ہے، لیسدار ہو جاتی ہے، خوب پک جاتی ہے، تب اسے طین کہتے ہیں۔ اور مٹی کی بات ہی کیوں کی کہ مٹی سے پیدا کیا؟ مٹی ہی نہیں، قرآن نے کہا کہ زمین سے پیدا کیا۔ دیکھیے مختلف بیانات ہیں، میں نے پوری آیات نہیں لی ہیں، صرف ریلیونٹ جو ٹکڑے ہیں ادھر الفاظ وہ لے لیے ہیں متعلقہ۔ انشاءکم من الارض، زمین کے مادے سے تمہیں پیدا کیا یا شروع کیا، زمین سے۔ اور پھر یہ تراب، سوکھی مٹی کو کہتے ہیں، دھول جس میں پانی کا کوئی ٹچ نہیں ہو۔ خلقہ من تراب، اسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر طین کے ساتھ میں یہ بھی آیا ہے سورہ صافات میں آیت نمبر 11 کہ من طین لازب، یعنی بہت اسٹرینتھ آ گئی اس کے اندر۔ سوکھی مٹی تو اڑتی پھرتی ہے، پانی سے جب گند جاتی ہے تو لیسدار اور اس کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہو گئی۔ مٹی ایسی ایڈسیونیس اس کے اندر، اسٹیکنگ میٹیریل ہو، انگریزی میں کلے کہتے ہیں اسے ڈسٹ کہتے ہیں تراب کو۔ تو پھر یہ کہا کہ اس سے پیدا کیا، یعنی یہ مختلف الگ الگ طرح کے اسٹیٹمنٹس ہیں۔ اس پر عیسائی اعتراض کرتے ہیں، جگہ جگہ ان کی بہت سی ویب سائٹس ہیں قرآن کے خلاف۔ پھر اس کی اور پراپرٹیز بتائیں، کلے یا طین کی یا یہ پکی ہوئی مٹی کی۔ ایک جگہ کہا کہ سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 26 من صلصال من حمأ مسنون، صلصال کالفخار، سورہ رحمان میں آیت نمبر 14 پکنے کے بعد پھر سوکھ گئی ہو اور ٹن ٹن آواز آتی ہو اس میں سے، کھن کھن آتی ہوئی۔ یہ دونوں اسٹیٹمنٹس یا یہ دونوں بیانات بھی ہیں، یہ اسی کے لیے ہے، طین کے لیے ہے، یا اسی کی تفصیل ہے کہ اس کی یہ صفت ہو کلے کی۔
پکی ہوئی مٹی. یہ تو میں بتاتا چلا آیا ہوں یہاں پر، اب سے نہیں، بہت عرصے سے جگہ جگہ مختلف آیات آتی رہی ہیں اس کے ذیل میں. زمین سے پیدا کرنے کا مطلب یا مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ہے ارتھ کے ایلیمنٹس سے پیدا کیا، زمین کے مادے سے، زمین کے عناصر سے پیدا کیا. اگر زمین کے علاوہ کسی اور پلانٹ یا کسی اور سیارے پر انسان کو بھیجنا ہوتا تو پھر وہاں کے ایلیمنٹ سے پیدا کیا جاتا. زمین پر انسان کو بھیجنا تھا تو وہ ارتھ کے ایلیمنٹ سے پیدا کیا. ارتھ کے ایلیمنٹ سے پیدا کیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہیں پر کوئی پتلا بنایا، یہاں پر زمین سے پیدا کیا کا مطلب کوئی زمین سے یہاں سے کوئی اگایا، بلکہ انسان کے جسم میں یہ سارے ایلیمنٹس ہیں، یہ تمام عناصر ہیں جو مٹی میں ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے. اس لیے کہ یہ کہا تھا سلالۃ من طین، جو آیت تھی اس کے خلاصے سے، ست سے تو سارے ایلیمنٹس نہیں ہیں، اس میں سے سلیکشن ہے جو ارتھ کے ایلیمنٹس ہیں یا زمین کے عناصر ہیں، اس کے سلیکشن ہے. یہ ایک 70 کلو کے، ایک 70 kg کے انسان میں ایوریج عام طور سے یہ اتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. آکسیجن ہے انسان ہیومن باڈی کے اندر لگ بھگ اتنی جتنے اس کے اندر ویٹ دیا ہوا ہے گرام میں. آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، پوٹیشیم، سلفر، کلورین، سوڈیم، میگنیشیم، سلیکان، آئرن، زنک، کاپر، بوران، کوبالٹ، وینیڈیم، آیوڈین، سیلینیم، مینگنیز، مولیبڈینم اور کلوریم. 26 یا 25 ایلیمنٹس ہیں جو عناصر جو انسان کی باڈی میں ہیں. یہ سب زمین یا مٹی میں ہوتے ہیں سارے کے سارے. اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہو تو یہ کہا کہ ان سب سے نہیں، اس کے ایک سلیکشن سے لیا ہے. تو مقصد یہاں پر یہ بتانا ہے کہ یہ کمپوزیشن ہے طین کا، یا وہ مٹی جو جس کے اندر پانی بھی ملا ہو اور پھر پکا دی گئی ہو، یہ اس کا کیمیکل کمپوزیشن ہے، کیمیاوی اس کے عناصر ہیں، یہ کیمیاوی ترکیب. تو ایک انسان کی جسم کے اندر یہ سارے ہوتے ہیں، اس لیے اسے کہا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا. قرآن اگر آج نازل ہوتا تو کہہ دیا جاتا ہے اسے کہ ارتھ کے ایلیمنٹ سے بنایا، ہو سکتا ہے 2 4 5 گنا بھی دی جاتے، آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، کاربن اور سلفر. لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن زندہ کلام ہے. زندہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، یہ خالی کوئی محاورہ نہیں ہے. زندہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں موومنٹ ہوتا ہے. مردہ ہے جس کے اندر کوئی حرکت و موومنٹ نہیں ہوتا. یہ وقت کے ساتھ، وقت کا قرآن نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور کسی دور کے اندر قرآن کی کوئی بات غلط ثابت نہیں کی جا سکی. جب یہ ساری چیزیں ڈسکور نہیں ہوئی تھی تو انسان اسے مٹی سمجھتا تھا. آج کے دور میں ہم اسے چولہے کی مٹی نہیں کہیں گے، ہم اسے کھیت کی مٹی نہیں کہیں گے. مٹی اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی. مٹی تو ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ جن چیزوں سے مل کر بنا ہے، جن تمام چیزوں سے، اس سے انسان کی باڈی یا انسان کے جسم میں وہ تمام چیزیں ہیں. کائنات میں اللہ کی آیات ہیں. قرآن نے کہا، ایک جگہ نہیں بہت سی موقعوں پر کہا کہ اللہ کی آیات کائنات کے اندر ہے، یونیورس کے اندر ہے، ایونٹس کی شکل میں، جغرافیکل ایونٹس کی شکل میں، ہسٹوریکل ایونٹس کی شکل میں، واقعات اور دوسرے جو پیش آتے ہیں ان کی شکل میں. اور قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہیں. اگر اللہ کی آیات کا صحیح مطلب قرآن میں نہیں سمجھا جائے تو پھر جو یونیورس میں اللہ کی آیات ہیں اس سے ٹیلی نہیں ہوں گی وہ. اور اگر یونیورس کی آیات کی صحیح اسٹڈی نہ ہو، اس میں کہیں غلطی ہو جائے تو وہ قرآن کی آیات سے ٹیلی پھر نہیں ہوں گی. یہ بھی ضروری ہے کہ ان دونوں کی صحیح اسٹڈی ہو. اور ضروری ہے، میں ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں
اس لیے کہ اللہ کی آیات میں کسی جگہ کنٹرڈکشن یا تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے تفہیم یا مطلب سمجھنا یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ساتھ میں یہ اصول بھی کہ کائنات میں اللہ کی وہ آیات جو ثابت شدہ ہیں، وہ خالی تھیوری یا نظریہ نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ایکسپیریمنٹس اور تجربے ہو چکے، جو ثابت شدہ، جو پرووڈ اللہ کی آیات یونیورس یا کائنات میں ہے، قرآن کا کوئی اسٹیٹمنٹ اس سے کنٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی تضاد محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب، اور وہ ان کو صحیح اسٹڈی کیا ہے، نہیں پرووڈ سائنس ہے، خالی نظریہ یا ہائپوتھیسس نہیں ہے۔ اگر قرآن کی کوئی بات ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی، ٹکرا تو سکتی ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بھی ان کو بھی اللہ نے اپنی آیات کہا، اسے بھی اپنی آیات کہا ہے۔ تو پھر کہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ یا قرآن کے فہم میں کہیں غلطی تھی، پھر اسے نظر ثانی کرنا چاہیے۔ آج کے دور کے لیے جو آج کی ہمارا جو اسٹڈی ہے یونیورس کی، ہماری کائنات کا جو مطالعہ، اس کی روشنی میں قرآن کو دیکھنا ضروری ہے، اور کوئی چیز اس سے کسی جگہ بھی ٹکرانی نہیں چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سب کہیں گے کہ یہ تو اس کے خلاف ہے، اور ہم کہتے رہیں گے نہیں نہیں ہوا کرے خلاف، ہمارا دین ہے، ہم تو ایسے ہی مانیں گے۔ خلاف ہو نہیں سکتی، ان کا نام اللہ نے آیت رکھا ہے اور اپنی آیات کا ہے، اور کہا ہے غور و فکر کرتے رہو ان پر، اور یہ کہا کہ ان سے ٹیلی ہوں گی ان آیات سے تو اس قرآن کی سچائی ثابت ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ یہ بھی کہا سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، ہم اپنی آیات انہیں یونیورس میں دکھاتے چلے جائیں گے، اور ان دیئر اون سیلف، تمہارے ان کی اپنی ذاتوں کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات، یہاں تک کہ ان سے یہ ثابت ہوگا، کائنات کی یونیورس کی آیات سے، اور تمہارے اپنے اندر جو آیات دکھاتے چلے جائیں گے ان سے یہ ثابت ہوگا کہ اس اللہ کے کلام کے الفاظ جو ہے یہ آیات حق ہے اور سچ ہے۔ یہ تو خود قرآن نے کہا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی، اگر ہم نے کوئی مفہوم، کوئی میننگ، کوئی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہمارے ذہن کے اندر رہی ہے پہلے، جو کوئی چیز پروو ہو گئی اور ثابت ہو چکی، اس سے کہیں کلیش کر رہی ہے، تو ہمیں نظر ثانی کرنا، ہمیں دوبارہ غور کرنا ہوگا، ہم نے کہیں غلط سمجھا تھا۔ میں ایک مثال دے دوں اس کی، بہت ہے، انڈرسٹینڈنگ ریوائز کرنی ہوتی ہے، اور کی جاتی ہے اور کی جاتی رہی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا خلق الانسان من علق، انسان کو، ہمارے یہاں آج بھی جو اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی اور انگریزی میں، انگلش میں بھی، آج بھی جو ترجمہ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خون کی پھٹکی سے پیدا کیا انسان کو، کریٹڈ فرام اے کلاٹ آف بلڈ، خلق الانسان من علق، ایک میننگ علق کے یہ ہیں ڈکشنری کے اندر۔ یہ سب سے پہلے ایک میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر تھے جو نو مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا فرانس کے، اور انہوں نے پھر عربی پڑھی اور سیکھی، اوریجنل لینگویج، پھر اس میں قرآن پڑھا، اور سب سے پہلے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر تھے اور ایمان لا چکے تھے، تو قرآن کی سچائی میں پورا یقین تھا، ورنہ کوئی اور سائنٹسٹ ہوتا کہتا قرآن غلط ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ قرآن غلط نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ a human being is never a clot of blood at any stage of his creation۔ ایک انسان اپنی تخلیق کے کسی بھی سٹیج کے اوپر خون کی پھٹکی نہیں ہوتا۔ اب پہلے کے لوگ تو یہی سمجھتے تھے نا کہ جسم کے اندر بڑا خون ہی خون ہوتا ہے چاروں طرف، خون کی پھٹکی ایک میننگ بھی مل رہا ہے۔ اب جسم میں ماں کے پیٹ میں بھی خون ہی خون ہوتا ہے، خون کی پھٹکی سے شروع کیا اور پھر انسان بن گیا۔ بڑا پروٹیکشن ہوتا ہے، بڑی حفاظت ہے اس کے اندر، کہ کوئی ایسی چیز جو نقصان پہنچا دے بڑھتے ہوئے بچے کو، یا پیدا اس کو، جو بچے کی ابھی بچہ بنا نہیں ہے، وہ سٹیج آگے آ رہی ہے، اس کو کوئی ایسی چیز اندر یہ انتظام ہے کہ اس کے آس پاس نہیں بھٹک سکتی۔ وہ ایسا نہیں کہ کہیں خون کے بیچ میں کچھ تیر رہا ہے،
انہوں نے یہ کہا کہ خون تو بعد کو آتا ہے، خون ہوتا ہی نہیں شروع میں. اس جھلی کے اندر جس کے اندر بچہ بننا شروع ہوتا ہے، بھی بچہ نہیں ہوا، وہ اسے انسان نہیں کہا جا سکتا. تو جو کچھ بھی گروتھ ہے وہ جب شروع ہوئی اس میں خون نہیں ہوتا. تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے جس اسٹیج تک اسے پھٹکی کہہ سکتے ہیں، کلاٹ، اس اسٹیج تک بھی اس میں بلڈ نہیں ہوتا، خون نہیں ہوتا. خون بہت بعد کو آتا ہے. اور جب اس میں خون آتا ہے اس وقت اس کو پھٹکی نہیں کہا جا سکتا، وہ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو کلاٹ یا پھٹکی نہیں کہہ سکتے جب خون اس میں آتا ہے. تو اس لیے کسی اسٹیج پر بھی خون کی پھٹکی نہیں تھا. وہ قرآن کیسے کہہ دے گا؟ علق کے اور بھی معنی ہیں. علق جونک کو بھی کہتے ہیں، وہ جونک لپٹ جاتی ہے نا، علق جونک کو بھی کہتے ہیں عربی میں لیچ. علق ہر لٹکنے والی چیز کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ بنا ہے اردو یا عربی کے اندر معلق، لٹکا ہوا بالکل. کسی جگہ پر کسی چیز سے چمٹ کر لٹک جانا، اس لٹک جانے والے کو بھی علق کہتے ہیں. جیسے جونک لٹک جاتی ہے اسی لیے جونک کو بھی کہتے ہیں. یہ بہت سے میننگ ہیں. اب اس جگہ جب معنی یہ لیے گئے کہ خون کی پھٹکی سے پیدا کیا تو وہ آگے جا کر غلط ثابت ہو گئی بات. اب ہم یہ کہتے رہے کہ نہیں قرآن صحیح ہے، ان کی بات غلط ہے. تو جو چیز آخری طور پر ثابت ہو گئی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کہیں اس کا مطلب غلط تو نہیں سمجھا، تو انہوں نے کریکشن کیا. کہ یہ کہا ہے کہ لٹک جانے والی چیز، اس کے اندر شروع کی وہ علق، وہ ایک اسٹیج آتی ہے، آگے آئے گی جہاں ابھی وہ انسان نہیں بنا ہے، لیکن ایک لیونگ بینگ ہے. فرٹیلائزیشن کے بعد زائگوٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ سیل جو ہوتے ہیں وہ آگے جانے کے بعد وہ ایک جگہ رحم مادر میں چمٹ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں امپلانٹیشن. اس میں جیسے اس کے اندر فکس ہو کے لٹکے ہوئے ہیں دیوار، وہاں پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر وہاں شکل بننی شروع ہوتی ہے لٹکے لٹکے. تو انہوں نے کہا یہ لٹک معلق یا لٹکنے والی چیز یا چپک جانے والی چیز یہ ہے جسے قرآن نے کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. خون کی پھٹکی کبھی ہوتا ہی نہیں. بہت سے کریکشن ہوئے نا، میں ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، اصل میں بہت ہیں، اور کرنا چاہیے ہمیں. جب تک جس دور کے لوگ، ان کے ذہن کے اندر اس وقت کی معلومات کے اعتبار سے کوئی سوالات نہیں آتے، کوئی ٹکراؤ نہیں محسوس ہوتا، تو انہوں نے جو بھی معنی سمجھے تھے، یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ اس وقت کے اعتبار سے ٹھیک تھے، اس دور کے اعتبار سے بالکل ٹھیک تھے وہ. لیکن جب یہ وقت آگے بڑھا اور ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری اسٹڈی جب ہماری یونیورس اور کائنات کی بڑی، اور کائنات کے اندر اللہ کی آیات کو ہم نے سمجھا اور مطالعہ کیا، تو اس سے جو کچھ ٹکراتے ہیں، تو پھر قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ٹکراتا ہوا نہیں بچا، بلکہ پھر ہماری سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ معنی اصل میں درست نہیں تھے. معنی تو یہ اللہ نے 6 یوم میں پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. 6 یوم میں پیدا کیا. اب یوم دن کو کہتے ہیں. یہی لفظ جو ہے اس کے ہیبریو عبرانی میں بھی یوم دن کو ہی کہتے ہیں. بہت سے الفاظ عربی کے اور عبرانی زبان کے ملتے جلتے ہیں. تب توریت میں بھی آیا تھا کہ 6 یوم میں پیدا کیا. انہوں نے سوچا ہفتے کا ایک دن باقی، اس دن کیا کیا اللہ نے؟ ایک دن تو باقی ہے، ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن. تو انہوں نے 7 میں اتنا اور بڑھا لیا کہ پھر 7ویں دن آرام کیا. 6 دن پیدا کر کے تھک گیا تھا، یا نہیں بھی تھکا ہو تو 7ویں دن اس نے ریسٹ لیا، دن پورے کر لیے انہوں نے. اتنا انہوں نے 7ویں بڑھا لیا. قرآن نے تردید کی خاص طور سے، کہا 6 یوم والی بات بالکل ٹھیک ہے جو توریت میں تھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. ہم نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، کریٹ کیا 6 یوم میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. یہ نیند تھکن سے کوئی تعلق نہیں ہمارا، ریسٹ کرنے سے. یہ لوگوں نے بڑھا لیا اس کے اندر. اب 6 یوم میں پیدا کیا، 6 دن کے اندر. کائنات کی آیات کا جب مطالعہ کیا یونیورس کا، تو یہ تو اربوں سال لگے ہیں یہاں تک آنے میں. اور کہاں سے؟ جسے ابھی تک جس جگہ تک یہ لوگ پہنچے ہیں اسے نبیولا کہتے ہیں،
کہ گیشیس ماس تھا، ایک گیس کا بادل سمجھ لیجئے، شروع میں اس میں ایک ایکسپلوژن ہوا تھا، دھماکہ، اور اس سے پھر کہکشائیں پھوٹی تھیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ گیشیس ماس کہاں سے آیا؟ ابھی اس سے آگے نہیں جا پائیں، یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ ابھی شروع وہاں سے کر رہے ہیں۔ اسے ہی کہتے ہیں کئی ارب سال ہو چکے اس زمین کے، جب یہ زمین بن چکی، اس زمین کو بن چکے ہوئے 6 ارب سال ہو چکے۔ تو پھر 6 یوم میں، 6 دن میں کیا بنایا 6 یوم کے اندر؟ تو اب یوم جو ہے وہ صرف اس 24 گھنٹے کے دن رات کو نہیں کہتے، اور اصل میں تو جب سورج نہیں تھا، اس سورج اور اس زمین کی وجہ سے تو دن رات ہوتے ہیں۔ اور جب یہ جس وقت زمین پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، بنی ہی نہیں تھی، کہکشائیں وجود میں آ رہی تھی، ابھی زمین کا وجود ہی نہیں تھا، تو وہ دن کدھر اور رات کدھر؟ نہ دن تھا نہ رات تھا اس وقت۔ تو یوم اسے کہتے ہیں، عام طور سے اسی معنوں میں استعمال ہونے لگا ہمارے یہاں سب جگہ پر، لیکن یوم اصل میں انٹرول آف ٹائم کو بھی کہتے ہیں، ایک وقت کے ایک لمبے عرصے کو، وقفے کو۔ تو پھر انہوں نے اس کا کریکشن کیا کہ 6 سٹیجز میں بنایا، 6 مراحل میں بنایا، 6 مرحلوں کے اندر 6 انٹرولز میں بنایا، 6 وقفوں میں پیدا کیا، کریٹ کیا۔ ایک ایک وقفہ اس کے اندر اربوں سال کا ہو سکتا ہے۔ 24 گھنٹے یہ بھی چونکہ بار بار بدل کر آتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، تو اس کو بھی یوم، اس کا نام پڑ گیا، اور 24 گھنٹے کے دن رات کو بھی یوم کہنے لگے۔ تو وہاں پر یہ 24 گھنٹے کے دن رات نہیں ہیں۔ یہ میں نے 2 مثالیں دی، اصل میں اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں پر قرآن اسٹیٹک نہیں رہے گا، قرآن جامد نہیں رہے گا، ہماری کائنات کی معلومات کے ساتھ ساتھ قرآن بھی آگے چلے گا، فرسودہ نہیں ہوگا، بیکورڈ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے معجزہ کہ کسی دور میں غلط ثابت نہیں کیا جائے گا۔ وہ جب ہم نے اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھا تھا ان الفاظ کا، تب لوگ اسی بات کو ٹھیک سمجھتے تھے، اور جیسے ہی وہ بات بدلی تو یہ ہے اللہ کا کلام کہ آج کے دور کے حساب سے فوراً ہم نے نہیں گڑھ لیے کوئی نئے میننگ اس کے، بلکہ یہی میننگ تھے اس کے، وہ میننگ موجود تھے جو ہم نے لیے نہیں تھے، اب اسے اڈاپٹ کر لیا، کوئی نئے گڑھنا نہیں پڑا ہمیں۔ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں جو کریشن کی سٹیجز ہیں، جو تخلیق کے مراحل ہیں، قرآن نے ان کو بیان کیا 1400 سال پہلے، جو اب سے 100 سال پہلے تک نہیں معلوم تھے، 100 سال پہلے معلوم ہونا شروع ہوئے۔ یہ بات کہی تھی مٹی کے، کہ مٹی میں جو عناصر ہیں وہی ایک انسان کے اندر یہ ہوتے ہیں، اس کے اندر سے بہت سے عناصر جو ہے وہ ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کے خلاصے سے، اس کے ایک جز سے 3 کے پیدا کیا انسان کو۔ اب انسان کے اندر یہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے کی سٹیج جو بتائی ہے قرآن نے وہ یہ کہ ایک انسان سے، اب یہ سٹیج یہ کہاں سے آئی اس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو انسان ہے، جب اس آگے دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر سٹیجز کیا آتی ہیں، پھر اس کے آگے وہ بیان کیے۔ یہ مختلف الفاظ ہیں جو آئے ہیں۔ یہ سورہ نازعات کے اندر ماء مہین، اور اس کے آگے پھر اگلی آیت کے اندر یہ بھی کہا فی قرار مکین۔ میں نے سلیکٹڈ الفاظ لیے، پوری آیات نہیں لی۔ ماء مہین، ایک پانی جو بے حقیقت ہے، یعنی پانی نہیں کہیں گے اسے، بہنے والی چیز۔ یہ ماء لفظ اس کے لیے، ہر مائع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، ہر بہنے والی چیز کے لیے، صرف پانی کے لیے نہیں۔ تو جو کوئی فلوئڈ یا کوئی لکوڈ ایسی جو بالکل بے حقیقت تھی، بے وقت تھی، اس سے پیدا کیا فی قرار مکین، اور وہ اس کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی، جہاں ایک ٹھہرنے کی جگہ۔ یہ بہت واضح بات ہے کہ یہ کہا گیا سیمن کو، کہ سیمن کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے، اس سیمن کے اندر وہ سیمن کریٹ ہوتا ہے اور رہتا ہے، رکتا ہے ٹیسٹیکلز کے اندر، ہیومن باڈی کے اندر۔ اسے بتایا قرآن نے کہ یہ ہم نے پہلے تو یہ کریٹ کیا تھا۔ اب ایسا ہے کہ بعض آیات کے اندر بعض سٹیجز نہیں کہیں گی، بعض جگہ آیات کے اندر بعض سٹیجز نہیں کہیں گی، پھر اعتراض کی ایک لسٹ آ جاتی ہے ہمارے عیسائیوں کی طرف سے۔ کتاب قرآن میں تو بڑے تعداد ہیں، کہیں کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا، کہیں کہہ رہے ہیں پانی سے پیدا کیا، کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نطفے سے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن میں پھر بڑے کنٹرڈکشن و تعداد ہو گئے، ان کی جگہ جگہ مختلف الگ الگ چیزیں، چاہے جس وقت چاہے جو کہہ دیا تھا۔ اگر میں کسی سے یہ کہوں
کہ یہ بریڈ جو ہمارے پاس آتی ہے، یہ جو برانڈڈ بریڈ آتی ہے، کوئی برٹانیہ بریڈ ہے یا اور مختلف کمپنیز کی بریڈ ہیں، یہ بریڈ آتی ہے ہمارے پاس، یہ گیہوں سے بنی ہے، کسی اور موقع پہ کہہ دوں آٹے سے بنی ہے یہی بریڈ. تو ان دونوں باتوں کے اندر کوئی کنٹرڈکشن یا تضاد ہے کیا؟ یہ سٹیجز ہیں الگ، کسی موقع پہ خالی اتنا کہا تھا، کسی موقع پہ اتنا کہا تھا. اب یہ بہت سی سٹیجز ہیں، کہیں 2-3 گنا دی ہیں، کہیں ایک ہی کہہ دی ہے، کہیں اس سے زیادہ کہہ دی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹری ہیں، یا سیکوینس وہی ہے جو سچ مچ انسان کے اندر ہوتا ہے. اور کسی جگہ اگر ترتیب بتائیے سیکوینس، تو کہیں الٹی تو نہیں ہے، وہی سیکوینس ہے. پہلے آٹا گوندا تھا پھر گیہوں لائے تھے، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. اسے دیکھیں اور پھر یہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں یہ ساری آیات. ہمارے یہاں وہ لوگ بھی جنہوں نے سائنٹیفک سائنس اور قرآن کے اوپر جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت قیمتی کام کیا ہے یہاں، اور خاص طور سے یہ ایمبریولوجی، یہ بچے کی پیدائش کے مراحل، اس پر بہت کام ہوا ہے، اور بہت مشہور لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں. اور لیکن کچھ میرے نزدیک وہاں کچھ ان سے ذرا سی بھولیں ہوئی ہیں چیزوں کو پلیس کرنے میں. کہیں نطفے کا ٹرانسلیشن انہوں نے سیمن کر دیا ہے کسی جگہ، دوسری آیات کے اندر جہاں پر کوئی ثابت کر رہے ہیں تو کہیں نطفے کا ترجمہ اسپرم کر دیا ہے، کہیں نطفے کا ترجمہ سیمن کر دیا ہے. دو الگ الگ چیزیں، الگ الگ ایک ہی لفظ کے الگ الگ ٹرانسلیشن کر دیے ہیں، دو الگ الگ اسٹیجز کا ایک ہی لفظ سے ترجمہ کر دیا ہے. اس میں کچھ کنفیوژن رہا ہے. تو بہرحال میں جو کچھ یہاں پر رکھ رہا ہوں وہ کچھ ثبوتوں کے ساتھ میں رکھوں گا، الفاظ کے معنوں کے ثبوتوں کے ساتھ میں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ ٹیسٹیکلز کے اندر میں مائن مہین بے وقت. اب اس میں ہے کیا کیا جو چیزیں ہیں، اس میں یہ ہیں اس سیمن کے اندر، وہ مادہ منویہ جسے کہتے ہیں، وہ لیکوڈ یب جسے کہا ہے فلوئڈ، فرکٹوز ہے، اسکاربک ایسڈ ہے، زنک ہے، کولیسٹرول ہے، پروٹین ہے، کیلشیم ہے، کلورین، بلڈ گروپ، اینٹیجنس ہیں، سائٹرک ایسڈ، ڈی این اے، میگنیشیم، وٹامن B12، فاسفورس، سوڈیم، پوٹاشیم، یورک ایسڈ، لیکٹک ایسڈ، نائٹروجن اور کچھ اور نیوٹرینز. یہ اتنی چیزیں ہیں اس میں، اس لیکوڈ کے اندر مادہ منویہ میں جو ٹیسٹیکلز کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں الگ الگ اگر لینے جائیں تو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. بعض تو آپ کو پرچون کی دکان پر مل جائیں گی، اور بعض ذرا کسی اچھے معمولی کیمسٹ کے یہاں نہیں، کسی بڑی آپ کو کسی کیمیکل کمپنی کو آرڈر دینا ہوگا، لیکن مل جائیں گی سب چیزیں. اور انسان کا جو وہ فلوئڈ ہے یا وہ لیکوڈ ہے ایک ہیومن بینگ کا، ایک مرد کا، وہ جب جسم میں سے نکلتا ہے تو وہ ایک چمچے سے بھی کچھ کم ہوتا ہے، اس کا ایوریج وزن وغیرہ بتایا گیا ہے. اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر اتنی اتنی کوانٹٹی میں آپ خریدیں کہ وہ ایک چمچے سے کم آپ اس کو بنا لیں تو آپ کے 10-20-25 روپے خرچ ہوں گے. یہ اتنے تھوڑی تھوڑی سی کوانٹٹی میں اتنی چیزیں خریدیں گے، آپ کو بہت تھوڑا سا کچھ لکوڈ بنانا ہے تو 10-20-25 روپے خرچ ہوں گے. یہاں سے شروعات کی جسے 10-20 یہ تمہارے لیے اب تو فقیر منع کرنے لگے 10 روپے لینے کو. یہ ہے بے وقت، یہ کیا قیمت تھی، کوئی کچھ بھی نہیں. یہاں سے تمہاری شروعات کی. پھر ایک کہا سورہ طارق کے اندر من ماء دافق، جسٹ کرنے والا یا جمپنگ یا جیٹنگ فلوئڈ، اس سے پیدا کیا. اب یہ پورا اندر یہ الگ پروسیس ہے کہ کیسے وہ، اس کو میں یہاں پر نہیں ایکسپلین کر رہا، لیکن واقف سب لوگ ہیں کہ ایک فورس کے ساتھ میں وہ جسم میں سے نکلتا ہے، وہ لیکوڈ ایک فورس کے ساتھ میں، تو اسے کہا ماء دافق. یہ لفظ ماء دافق اور اس سے پہلے ماء مہین، یہ سب سیمن ہے، جسے انگریزی میں سیمن کہتے ہیں، مادہ منویہ. اور اس کے اندر یہ نظر آ رہے ہیں کیڑے کیڑے سے، انہیں اسپرمس کہتے ہیں. تو کہیں نطفے کا ترجمہ اسپرم کر دیا ہے، کہیں نطفے کا ترجمہ سیمن کر دیا ہے. دو الگ الگ چیزیں. یہ ہمارے اچھے جنہوں نے سائنٹیفک ٹرانسلیشن اور قرآن اور سائنس کے اوپر جنہوں نے لکھا ہے کچھ،
بہرحال جب لیکوڈ کی بات آئی تو یہ وہی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کیا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے اور آگے کی اسٹیج میں بیچ کی اسٹیجز وہ بتا رہا ہوں جو اس آیت کے اندر اسکپ کر دی گئی ہیں۔ بہت سی آیت کے اندر کچھ اسٹیجز چھوڑ دی ہیں، کسی جگہ کچھ اور چھوڑ دی ہیں، کسی جگہ کچھ اور بیان کیے۔ ترتیب یہ ہے، یہ فرمایا سورہ سجدہ میں من سلالۃ من ماء مہین، خلاصہ ست، وہ بھی سب نہیں، اس کا کچھ پارٹ، سلیکٹڈ پارٹ، وہ جو بے وقت لکوڈ تھا، جو بے قیمت تھا، جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، جو انسگنیفیکنٹ تھا، اس فلوئڈ کے تھوڑے سے پارٹ سے وہ سب کا سب نہیں یوز ہو گیا انسان کی پیدائش کے اندر ایٹ اے ٹائم۔ اب یہ سلالہ خلاصے کو کہا، یہ جو جتنی چیزیں بیان ہوئیں اس کے اندر جو یہ آپ کے سامنے آئی تھی کہ سیمن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کمپاؤنڈ ہیں۔ کمپاؤنڈ کچھ انگریڈینٹس یا کچھ عناصر سے مل کر بنتے ہیں۔ اگر اسے بریک کریں، ان عناصر کو لے لیں، ہم ان ایلیمنٹس کو لے لیں، تو ان میں سب میں کامن ہے، سب ایک دوسرے سے۔ اس میں آدھے تو وہ ہیں جس کے اندر، اس میں آدھے نام وہ ہیں جس کے اندر کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے۔ وہ اس کے کسی میں یہ زیادہ، کسی میں اس کے ایٹم زیادہ، کسی میں اس کے ایٹم کم، اس سے یہ کمپوزیشن بنی ہے جتنی بنی ہے۔ تو وہ سب مشترک ہیں، وہ کامن ہے، اور اصل میں تو یہ سلالہ، اگر ہم خلاصہ اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل اتنے سے ایلیمنٹ ہیں اس کے اندر، وہ جو آپ کو بہت سے وہ کمپاؤنڈ نظر آ رہے تھے۔ اب ان ایلیمنٹس کو اگر لے کر آئیں تو پھر ویلیو اور کم ہو جاتی ہے، اور بے وقت ہو جاتا ہے کہ اگر صرف یہ اتنے سے لینے ہیں، آپ کو چند مالیکیولز لینے ہیں ان کے، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، کلورین، سوڈیم، زنک، کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، کوبالٹ اور فاسفورس۔ یہ ان کے کیمسٹری جاننے والے سمجھیں گے میں نے بول دیا، یہ ان کے جو فارمولے ہیں اس سے یہ میں نے یہاں پر بول دیا، آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کہا کہ اس کا خلاصہ، تو اب خلاصہ اس کا یہ ہے، یعنی یہ دیکھیں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس میں بتا رہی ہے کہ یہ ہے سبسٹنسز اس کے اندر، پھر قرآن نے کہا کہ نہیں، اس کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، اس کے ست سے، تو اس کا ست بھی ہے، اس کا خلاصہ بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ست یہ ہے کہ یہ ہے ایلیمنٹس جن سے پیدا کیا گیا ہے، یہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر اور اس کے کلورین وغیرہ۔ اس کے آگے پھر سورہ قیامہ میں من منی یمنا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، منی یمنا، منی اور یمنا، یہ بہت عجیب الفاظ ہیں۔ اس کے جو معنی ہیں عام طور سے جو ہمارے یہاں ترجموں میں لکھا ہوتا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے منی جو ڈالی گئی، ترجمہ عام طور سے یہ کیا ہوا ہے ہمارے یہاں۔ اس کے معنوں کے اندر اگر آپ پرانی جتنی بھی کوئی لیکسیکنس یا اوریجنل ڈکشنریز اٹھائیں، امام راغب کی ہے، ابن فارس کی ہے، ابن منظور کی ہے، یہ جتنے بھی جو اوریجنل جن سے قرآن کے صحیح معنی آتے ہیں، جن کے الفاظ، اور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ معنی جو اب جو چل رہے ہیں یہ مشہور ہو گئے تو یہ کیسے بنے۔ اس میں دو، اس لفظ کے مادے میں دو چیزیں ہیں، تو دونوں مفہوم اس کے اندر آئیں گے۔ ایک تو ہے کسی چیز کا ایسٹیمیٹ یا اندازہ، یا جسے تقدیر کہتے ہیں، اس کا ہونا، اور دوسرے معنی ہیں اس کے، قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے اس مادے کا لفظ، امنی یہی، تمنا، جسے تمنا کہتے ہیں، جسے خواہش کہتے ہیں، تمنا بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، جسے خواہش کہتے ہیں، آرزو، تمنا کسی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ جسے بھی منی کہا ہے، خود اس کے اندر موجود ہے کہ اس کے لیے، اور اس کو مقدور کر دیا گیا، یعنی اس کا مقدر بنا دیا گیا کہ کسی ایک خاص جگہ جانا ہے۔ یہ تو ایک میننگ ہے اس کے، ایک ایسی چیز جس کی تقدیر میں یہ تھا کہ اسے کسی خاص جگہ پہنچنا ہے، یہ اس لفظ کے ایک میننگ ہے ان دو الفاظ۔ اور دوسرے معنی ہے کہ وہ میٹر یا وہ مادہ جس کے اندر کسی خاص جگہ پہنچنے کی خواہش تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ مقدر کر دیا گیا، دوسرے خواہش تھی اس کے اندر موجود۔ تو پھر وہ جو جسے ماء مہین کہا، بے وقت پانی یا انسگنیفیکنٹ فلوئڈ یا لکوڈ، اس میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، اس میں اسپرمز ہوتے ہیں۔ یہ اسپرمز یہ جو کیڑے نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس آدھے چمچے کے اندر، ہاف سپون کے اندر 10% اسپرمز ہوتے ہیں، باقی اس کو سیف رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کے لکوڈ ہوتے ہیں کہ اس کو صحیح سراؤنڈنگ مل جائے، صحیح ایٹماسفیئر مل جائے، 10%۔ اور 10% جانتے کتنے ہوئے؟
20 کروڑ سے لے کے 40 کروڑ تک، مختلف الگ الگ ویری کرتا ہے ہر ایک کے معاملے میں. یہ کیڑے یا یہ ہے، یہ 10% اس ہاف اسپون کے 10% ہی یہ ہوتے ہیں. یہ میں لفظ کیڑا میں استعمال کر رہا ہوں، اسپرمس کہتے ہیں. تو یہ اسپرمس جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں کسی کو اگر اولاد نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں اسپرمس کاؤنٹ کم ہو گئے ہوں گے، گنتی کم ہو گئی ہوگی اس کی. تو یہ اسپرمس جو ہے یہ 20 سے لے کے 40 کروڑ تک ہوتے ہیں ایک مرتبہ جو مادہ جو خارج ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ 10% حصہ ہوتا ہے کل مادے کا. 10% اس میں ہوتی ہے خواہش. ان کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ایک چھوٹی سی دکھاؤں گا میں، بہت ذرا سی. تو بھاگتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں، بہت تیزی کے ساتھ میں، اور بھاگتے ہیں خاص منزل کی طرف جہاں پر فیمیل ایگ ہے. فیمیل ایگز ریلیز ہوتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ. تو کوئی فیمیل ایگ ہے اگر تو وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں سب بے پناہ تیزی کے ساتھ میں. اور وہ پھر کہیں اس میں جگہ جگہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جگہ جگہ ٹکراتے ہیں، مرتے ہوتے ہیں، ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک اس ایک تک پہنچتے ہیں تو وہ تقریباً کچھ چند 100 رہ جاتے ہیں، وہ باقی سب ختم ہو جاتے ہیں بیچ میں. تو اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہنچنا ہے. تو یہ ایک خواہش یا ڈیزائر موجود ہے ایک لیونگ تھنگ کے اندر کہ اس کو ایک خاص منزل کی طرف جانا ہے، بھاگنا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک فورس کے ساتھ میں کچھ لیکوڈ کچھ پھینک دی گئی تو وہ تھوڑی دور جا کے رک جائے گی. یہاں یہ انٹری کے بعد کسی فیمیل کے اندر انٹری کے بعد پھر یہ جو اسپرمز ہیں اس کے اندر وہ بڑھتے ہیں آگے، پھر وہ مختلف جگہوں سے اندر ہوتے ہوئے یہ اس جگہ پر فیلوپین ٹیوبز تک پہنچتے ہیں جہاں پر اس وقت کوئی ایک ایگ ہوتا ہے کل. یہ دیکھیے ایک مختصر سا ذرا سا اس کا. یہ ایگ ہے، فیمیل ایگ، اور یہ اس میں سے ایک اس کے اندر گھس گیا، باقی نہیں گھس پائے. ایک ہی گھس پاتا ہے. چلتے ہیں ادھر 40 کروڑ، پیچھے رہ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، سب بھاگ ادھر رہتے ہیں. اس میں ذرا سا یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ ذرا سا جس جگہ سے کہیں ٹکرایا مر گیا. پھر اس میں سے جو چند 100 بچتے ہیں جو یہاں تک پہنچتے ہیں فیمیل ایگ تک، ایک ایگ ہوتا ہے بس، وہاں تک پہنچتے ہیں جو فیلوپین ٹیوب کے اندر. میں اسے پھر سے دیکھ لیجئے. تو اس کے اندر گھسنا چاہتے ہیں، اس ایگ کے اندر، اس ایگ میں گھسنا چاہتے ہیں تو یہ ایک گھس پاتا ہے بس. اور اس کے فوراً بعد یہ نیچر نے بنایا ہے یا قدرت نے رکھا ہے اس کو ایسا کہ اس کے فوراً بعد پھر اس کی جو والز ہیں ایگ کی، اس پہ اور لیئر چڑھ جاتی ہے ایسی کہ باقی پھر نہیں گھس سکیں. دوسرا اور ایک کے گھستے ہی باقی اس پہ فوراً اور لیئر چڑھ دیں گے، دوسرا کوئی نہ گھس سکے. یہ صرف ایک کی انٹری ہوئی ہے. تو ان کے اندر تمنا ہے. تو یہ لفظ جس کے لیے تمنا آئے گا وہ اس لیکوڈ کے لیے نہیں آئے گا، یہ لفظ اسپرمس کے لیے آئے گا. اس لیے اس لفظ کے معنی سے یہ طے ہو رہا ہے ان کو ایک خاص جگہ پہنچنا ہے. تو یہ بھی اس مادہ منویہ کے لیے نہیں آئے گا، اس کو ایک خاص جگہ پہنچنا ہے. یہ لفظ جب آئے گا تو یہ اس کے لیے آئے گا، اسپرم کے لیے آئے گا. منی ہمارے یہاں تو عام بولی کے اندر منی لفظ جو ہے وہ جو ان کے مادہ منویہ اس کے لیے استعمال ہونے لگا ہے. اس کے معنی کے اندر پھر ایک دوسری بات، اب اس کا بھی ایک پارٹ ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان، کیا وہ یہ جو اسپرم ہیں جن کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے یا جن کے لیے ایک جگہ طے ہوتی ہے پہنچنے کی، کیا من منی، کیا اس کا ہی ایک حصہ نہیں تھا؟ یعنی اس میں سے بھی ایک کوئی اور چیز ہے جو اس کا پارٹ ہے. یہ جو اسپرم ہے اس کا کوئی پارٹ ہے. تو کیا انسان، اس کا مطلب نطفہ اس کا بھی پارٹ ہے. نطفے کا مطلب نہ سیمن ہے اور نطفے کا مطلب اسپرم بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں نطفے کا ترجمہ ہوتا ہے ایک بوند، جو ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی. یہ جو منی یمنی ہے، یہ اب یہ اسپرم ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. کیا انسان ایک نطفہ نہیں تھا جو اس کا ایک حصہ تھا، منی کا ایک حصہ تھا؟ یعنی اسپرم کا ایک حصہ جو تھا وہ تھا انسان، اور اسے کہا ہے نطفہ. نطفے کے میننگ بدلنے ہوں گے یا میننگ سمجھنے ہوں گے. اب آگے سائنس اور آگے بڑھ جائے گی، وہاں تک جا رہی ہے کہ جہاں مردہ انسان میں سے ایک ڈی این اے نکالنے کے بعد پیدائش ممکن ہوگی. آگے فرٹیلائز کر دیا جائے گا. پہلے کوئی مر چکا، صدیوں پہلے
اس کی ہڈی میں سے ڈی این اے نکالا جائے گا، ایک ڈی این اے چاہیے بس، اور وہ ڈی این اے نکالنے کے بعد ڈی این اے میں انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ڈی این اے نکالنے کے بعد اس ڈی این اے کو ایک کے اندر داخل کرنے کے بعد اور پھر وہ پیدائش شروع ہو جائے. ابھی اس جگہ پر بات جا رہی ہے. تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد تو پھر بہت سی چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گی کہ انسان تو بس ایسے بن سکتا تھا، نہیں، انسان وہ کہہ رہے ہیں باہر بھی بن گیا. قرآن نے کہا نطفے سے بنے گا. تو یہ نطفہ جو ہے یہ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسپرم، ایک کیڑے کی جیسی شکل کا، اس کا آگے ایک ہیڈ ہے، اس کے بیچ کا حصہ جو کہلاتا ہے اس کا مڈل پارٹ کہلاتا ہے، اور اس کی ایک ٹیل کہلاتی ہے. یہ جب اس کے اندر جو انٹری لے لیتا ہے ایگ کے اندر، وہ ایگ کو اس سے فوراً ایگ کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے. اس کا ہیڈ جو ہے اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، لیکن ایسے ڈی این اے آدھے ٹوٹل اس کے اندر، انسان کے اندر 46 کروموزوم ہوتے 23 کروموزوم 50% ہوتا ہے اس کے اندر، 50% وہاں ہوتا ہے ایک کے اندر. کبھی کمپلیٹ انسان اس سے نہیں بن سکتا. اب یہ جب انٹری لیتا ہے تو ان دونوں کا فیوژن ہوتا ہے. اب وہ جو پھر وہ دونوں مل کے ایک ڈی این اے ہو جاتے ہیں، دو مل کے ہی دونوں مل کر ایک بن جاتے ہیں. اور جب ایک بن جاتے ہیں اب اس میں پوری کوالٹیز ہوتی ہے ایک انسان بننے کی، انفارمیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ آدھی انفارمیشن لے کر چلا ہے. اس کے ہیڈ کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے. اس کو کہا دیکھیے دوسری جگہ سورہ نجم کے اندر نطفۃ اذا تمنا، اس میں بھی خواہش والا مادہ موجود ہے، اور وہ بھی کہ مقدر ہے جس کے لیے کسی خاص جگہ پہنچنا طے ہے. ایسا وہ چیز، اس چیز کو کہیں گے نطفہ. تو نطفہ کسی بوند کا نام نہیں ہے. نطفے میں خواہش ہے، پہنچنے کی ڈیزائر ہے، اور یہ ڈیزائر اسپرم میں تھی، لیکن اسپرم کو نہیں کہا گیا بلکہ کہا اسپرم کا تو ایک حصہ ہے نطفہ. یہ بھی کہہ چکے، اس سے پہلے آ چکا کہ اسپرم کا تو ایک حصہ ہے خالی نطفہ. تو اس کا جو ہیڈ ہے اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے. اس میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے لیکن آدھی ہوتی ہے. پورے انسان کی آدھی انفارمیشن اس میں جو میل کے پاس سے گیا ہے. اب ایک فیمیل ایگ میں آدھی انفارمیشن ہوگی، ایک ڈی این اے اس کے اندر ہوگا فیمیل ایگ کے اندر. اب پورے انسان کی کمپلیٹ انفارمیشن دونوں کے ملنے کے ساتھ میں ہو جائے گی. اس کے آگے پھر وہ تفصیلات میں نے نہیں لی. جہاں قرآن کہتا ہے اس اسٹیج کے بعد پھر نر و مادہ طے ہوتے ہیں. یہ بھی کہا ہے قرآن نے، زوجین اس کے بعد طے ہوتے ہیں. اس اسٹیج کے بعد ایک انفارمیشن یہ لے کے جاتا ہے، ایک یہ لے کے جاتا ہے. یہ جو میل ایک لے کے جا رہا ہے اس کے اندر اس کو ایکس وائی مانا گیا ہے. ایک ایکس کروموزوم ہوتے ہیں، ایک وائی ہوتے ہیں. اس کے اندر خالی ایکس ہوتے ہیں. یہ اگر ان کے پاس سے وائی کروموزوم جا رہا ہے، یہ لے کر گیا ہے وائی، یہ دونوں میں سے ایک ہی لے جا سکتا ہے. اگر یہ وائی لے کے گیا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، اگر یہ ایکس لے کے گیا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی. تو یہ کہا کہ اس کے بعد، اس اسٹیج کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ پھر ہم نے نر و مادہ بنا دی ان میں سے. تو بڑی سائنٹیفک بات ہے، بڑی ایکوریٹ ڈیٹیل کے ساتھ. اس سب کو میں نے یہاں پر نہیں لیا. اس کے بعد ہم نے لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ پھر طے کیے. یہ جب ہے اس کو ایک جگہ کہا نطفۃ امشاج، سورہ انسان میں یا سورہ دہر کے اندر. من نطفۃ امشاج. امشاج کیا ہے؟ بالکل خوب ایک دوسرے میں گھوٹا ہوا مکس نطفہ، ایسا جو بالکل ایک دوسرے میں گھوٹا ہوا ہے. یہ جب اندر انٹر ہوتا ہے، یہ ایک کے اندر گیا ہے، ایک وہاں پر ڈی این اے پہلے سے موجود تھا، ایک یہ اندر جاتے ہیں، اس کی ٹیل ویل سب گھل جاتی ہے، دم ٹوٹ جاتی ہے، بیچ کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، خالی وہ گول ہیڈ رہ جاتا ہے. اور وہ گول ہیڈ بھی پھٹتا ہے، اس میں سے ڈی این اے آتا ہے. وہ ڈی این اے جو ایگ کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر دونوں بڑی جلدی سے مل کر ایک بن جاتے ہیں. اب آدھی انفارمیشن ادھر تھی، آدھی ادھر تھی، ایک انسان ہو گیا. یہ ہے امشاج. یہ نطفہ جو ہے جو کہ گڈمٹ ہو کے مکس ہو جاتا ہے پورا، یہ اسٹیج امشاج ہے. اس سے پیدا کیا مخلوط، منگلڈ. اور ایک بہت اہم بات کہ نطفے کے ایک میننگ پرل کے بھی ہے، موتی کے بھی ہیں. یہ ہیڈ جو ہے اس کا، اس کو اب یہ اگر تھوڑا سا بڑا ہو جائے تب بھی موتی ہے، یہ تھوڑا سا چھوٹا رہے تب بھی موتی ہے. ایک اس کے یہ بھی میننگ ہے. باقی ڈکشنری میں ایک میننگ یہ بھی ہے کہ جو پانی تو پھر واٹر کنٹینٹس لیکوڈ تو ہوتے ہی ہے اس کے اندر. اور بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کو پانی کے اندر رکھا گیا، گلاس کے اندر. جب ڈی این اے کو واٹر میں رکھا گیا پانی کو، تو وہ ایسے جیسے لچک دار سیڑھی جیسی اس کی شکل ہوتی ہے ڈی این اے کی، تو ایسے جیسے بہت لچکیلا سا سالڈ تھا. اور جیسے ہی اس کو پانی پھینکا جائے تو وہ خود لیکوڈ بن جاتا ہے. پھر پانی ڈالا جائے تو پھر دوبارہ وہ لچکیلی سیڑھی سی بن جاتا ہے. تو پانی تو اس کے کنٹینٹس کے اندر ہوتا ہی ہے.
لکوڈ بننے کی صلاحیت اس کے اپنے اندر ہوتی ہے، تو پانی کے معنی بھی اپنی جگہ ہیں، وہ بھی کینسل نہیں ہوئے، لیکن ایک معنی ہے اس کے موتی. اب یہ آگے والا جو حصہ ہوتا ہے موتی، باقی سب جھڑ جاتا ہے فوراً، یہ موتی خالی باقی رہتا ہے، پھر وہ پھٹتا ہے اور پھر دوسرے کے ساتھ میں ملنے کے بعد اب ایک بڑا موتی بناتے ہیں، تھوڑا سا اس سے بڑا ڈی این اے بنتے ہی پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں. ایک بڑا بنا، فوراً ٹوٹ کر 2 ہو گئے، پھر جلدی سے 4 ہو گئے کچھ گھنٹوں کے اندر 8 ہو گئے. اور یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے یہ بال آگے بنتی چلی جا رہی ہے. نطفۃ امشاج ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اب یہ ایک قرار مکین، ایک مخصوص ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا نطفہ جو ہے. اس نطفے کو اس کے بعد ہم نے ایسا موتی بنایا. اب یہ اسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، موتی بڑا ہو گیا ہے، یہ بھی اس کو بھی موتی کہا ہے. یہ وہ موتی ہے جو ایک خاص ٹھکانے پر آ جائے گا، ایک خاص ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا. اس کو دیکھیں، اور اسی کو علق کہا ہے. یہ اس کی اندر وہاں پر بال کے اندر جانے کے بعد، جسے یہاں پر رحم مادر کہتے ہیں، رحم مادر کی بال میں جانے کے بعد ایک جگہ اپنے آپ کو امپلانٹ کر لیتا ہے، ذرا سا گھس گیا اندر، وہاں پہ لٹکا رہتا ہے دیوار کے ساتھ میں. اسی کو علق کہا ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ اب یہ بہت سے ہو گئے، 2 تھے، یہ 2 کے 4 ہوئے، یہ ڈیوائیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ڈی این اے کاپی کرتے چلے جا رہے ہیں اندر ہر ایک کے. یہ بڑا اور بڑا موتی ہو گیا. اس وقت تقریباً 5 تو ہیں اس کے اندر. جب لگ بھگ 5 تو ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر ٹہلتے رحم مادر میں کوئی ایک جگہ سلیکٹ کر کے وہاں پر اپنے آپ کو سیٹ کر دیتا ہے، ذرا سا اس کے اندر گھس جاتا ہے تھوڑا سا، اور وہیں پہ پھر لٹکا رہتا ہے، اور وہاں پہ شکلیں بننی شروع ہوتی ہیں آگے اس کی. بھائی اسے امپلانٹیشن کہتے ہیں، امپلانٹ کر لیا اس نے اپنے آپ. اب اس کی شکلیں بنیں گی، لٹکا رہے گا. یہ تو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے، ورنہ اصل میں تو دیوار سے، سائڈ کی دیوار سے کسی بھی جگہ جو بھی اسے سلیکٹ کی وہاں لٹک گیا. یہ ہے علق، معلق، لٹکا ہوا، چپکا ہوا، کلنگ کیا ہوا. یہ نطفہ جو ہے، یہ موتی جو تھا، یہ بھی موتی ہی تھا. اور اس کے بعد پھر قرآن نے اور بہت سی سٹیجز بتائی. ثم خلقنا النطفۃ علقہ. اب میں ان کو سب کو آگے بتاؤں گا آپ کو. پھر اس موتی کو جو ہے علق بنایا ہے. علق تو آ چکا ابھی، لٹکنے والا، معلق، ایک جگہ فکس، ایک ذرا سا حصہ اس نے چمٹ گیا، باقی لٹکا ہوا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ. پھر اس کے بعد وہ جو معلق تھا، وہ جو سسپینڈڈ تھا، وہ جو لٹکا ہوا تھا، کلنگر، وہ جو چمٹا ہوا تھا، اس کو بنا دیا مضغہ. مضغہ کہتے ہیں کیسی، جیسے آپ چیونگم کو داڑھ سے چبائیں اور پھر کھولیں، جو دانتوں کے نشان سے بن جائیں گے، جس طرح کے راؤنڈ نشان بنیں گے اس چنگم کے اوپر وہ شکل بن جاتی ہے، اسے مضغہ کہتے ہیں. کسی ایسی بوٹی کو جیسے چبانے کے بعد پھر وہ شیپ اس کی ویسی رہے، چنگم زیادہ ٹھیک ہے اس کے لیے، تو جو شیپ بن جائے اسے مضغہ کہتے ہیں. تو اس کو پھر ایسا بنا دیا، اس کی شیپ ایسی بنا دی. فخلقنا المضغۃ عظاما. اب اس کے بعد ہڈیاں بننی شروع ہوئی ہیں اس مضغے کے اندر، بونس بننی شروع ہوئی ہیں. فکسونا العظام لحما. اب اس پہ بھی گوشت چڑھنا شروع ہوا. خون اس کے بعد آئے گا، اب تک خون نہیں تھا. فکسونا العظام لحما. یہ جو مضغہ ہے، اس کو ایک جگہ بلکہ کہا سورہ حج میں کہ اس میں کچھ حصہ تو فارم ہو چکا ہے، جسم کا کچھ نہیں ہوا ہے مضغہ میں اس سٹیج پہ. تو اس میں کہیں وہ ہے، آنکھیں کس جگہ پر ہیں، بڑی عجیب عجیب سی شکل کی ہیں، سر کس جگہ ہے، ہاتھ کہاں ہوں گے، یہ اس کے اندر ہلکا ہلکی سی جھلک موجود ہے. آدھا فارم ہو گیا، آدھا نہیں ہوا ہے مضغہ کی سٹیج پر. اس کے بعد پھر وہ اس میں ہڈیاں فارم ہوں گی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھے گا. فکسونا، پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا. فکسونا العظام لحما. پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت پہنایا. ثم انشأناه خلقا آخر. اور اس کے بعد پھر یہ ابتدا ہو گئی، ہم نے بنا دیا، ہم نے شروعات کر دی، ایک دوسری تخلیق کی کہ اب یہ کچھ اور بن کر نکلے گا، جو جہاں سے شروع ہوا تھا وہ نہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیسا برکت والا ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ بڑھنے کو نا، آگے جس سے فائدے کی چیزیں اور بڑھتی چلی جائے، ایسے ملٹیپلائی ہوتا چلا ہے جس سے بہت فائدے حاصل ہوں، وہ برکت ہوتی ہے. اللہ کتنی برکت والا ہے اور احسن الخالقین ہے، سب سے اچھا خالق. اس کا مطلب خالق آپ بھی ہیں. اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو آپ اپنے آپ کو، کوئی انسان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا. احسن الخالقین، بہت سے خالق، اس میں سب سے اچھا وہ. کچھ نہیں تھا وہاں سے ہو گیا، یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کر سکتا ہے. جو کچھ ہو گیا اس کو استعمال کرنے کو تخلیق کہتے ہیں.
جو پہلے سے موجود ہے اس کو یوز کر کے کچھ بنانے کو کہتے ہیں تخلیق. تخلیق کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں تھا اور آ گیا، وہ بدا ہے وہاں جہاں سے شروع ہوا. تخلیق یہ ہے کہ کچھ تھا اس کو استعمال کر کے کچھ بنایا ہے. ایک پینٹنگ ہے، ہم کہتے ہیں کہ شاعری ہے، فلاں شاعر کی تخلیق ہے. کوئی نہیں کہتا یہ شرک کیا کر رہے ہیں آپ، خالق بنا رہے ہیں اسے. یہ پینٹنگ ہے، یہ فلاں آرٹسٹ کی تخلیق ہے، کریشن ہے، یہ شرک نہیں ہے. قرآن نے کہا خالق تو بہت ہیں لیکن سب سے اچھا خالق پھر وہ ہے جو سب سے اوپر کا خالق ہے، وہ ہے جو کسی اور کے بس کی بات نہیں. یہ سٹیجز یہ ہیں، دیکھیے یہ ہے مضغہ، یہ اوریجنل فوٹو ہے جو لیفٹ میں ہے، اور یہ الگ سے اس کی ایک تصویر ہے جیسے دانت سے چبانے کے بعد نشان بن جاتے ہیں. اور اس میں نہیں آئے کلیئر، یہ فوٹو کے اندر ہے، یہ برابر میں جیسے دانتوں کے نشان بھی پورے ایک بنے ہوئے سائیڈ میں. یہ ایک اس جیسی شکل ہوتی ہے. اور اس شکل کے اندر بھی بہت سی، وہاں پر سورہ حج کے اندر اسی سٹیج کے اوپر باتیں بعض جگہ کہیں، بات دوسری جگہ کہیں، اس سٹیج پہ کہا کہ یہ ہے سورہ حج کی آیت جس میں کہا کہ مضغۃن، یہ سٹیج پر مخلقۃ و غیر مخلقۃ، یہ مضغہ کے لیے کہا، وہ یہ ہے مضغہ یہ ہے. اور زیادہ کلوز ذرا سا اس میں یہ جو آپ کو وہاں پہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ سب سے اوپر جو ہے یہ آنکھ ہے اس کی، یہ باریک سی جگہ آنکھ بنے گی، ابھی بننی شروع ہوئی ہے. اور یہاں پہ ہارٹ ہے، یہ بالکل منہ کے یا چونچ کے جو نیچے ہے یہ ہاتھ جیسا لگ رہا ہے، یہ ہارٹ ہے. یہ چیزیں اتنی عادی فارم ہو چکی ہیں. یہ مختلف چیزیں ہیں الگ الگ. یہ امبیلیکل کارڈ ہے اور وہاں پر نہیں نظر آ رہا ہوگا. یہ سب سے نیچے جو طرح سا گھوم کر آیا یہ اس کے پیر ہیں، اس میں لیور بھی فارم ہو چکا ہے. یہ آدھا کچھ حصہ تخلیق ہو گیا. کیا ایک ایک ڈیٹیل بتائیے قرآن کہ اس اسٹیج کے اوپر ہوگا، یہ جو اس شکل کی اسٹیج کے اوپر ہوگا کہ کچھ حصہ اس کا کریٹ ہو چکا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کوئی اسے اللہ کا کلام نہ مانے تو پھر اسے یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی بہت زبردست اسٹرانگ کوئی مائکروسکوپ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو جسم کے اندر سب کچھ دیکھ سکتا تھا، اور ساری اسٹیجز جو ہے وہ پوری انہوں نے اس مائکروسکوپ سے اسٹڈی کی تھی. اب ہڈیاں چڑھنی شروع ہوئی، یہ نیکسٹ اسٹیج ہے. وہ جو چبائی ہوئی جیسی شکل تھی، وہ یہی شکل جو ہے اس کے اندر ہڈیاں بننی شروع ہوئی. یہ اس کی نیکسٹ اسٹیج ہے جو قرآن نے کہا. اس کے بعد پھر اس پہ ہڈیاں، اور پھر اس کے بعد گوشت چڑھنا شروع ہوا، فلیش آنا شروع ہوا. یہ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن یہ اسٹیج اس سے پہلے کی، اور اس سے پہلے کی اسٹیج یہ ہے کہ جب وہ اسے انسان ہو گیا ہے. یہ اس سے پہلے انسان نہیں تھا، خالی ایک گروتھ تھی، ایک لیونگ تھنگ تو شروع سے تھا. جب اسپرم مرد کے پاس سے چلے تھے وہ اسپرم بھی لیونگ تھنگ تھے، ورنہ جاتے کیوں تھے اور تلاش کیوں کرتے تھے؟ وہ بھی لیونگ تھنگ تھے. اور جو فیمیل ایگ تھا وہ بھی لیونگ تھنگ تھا. جیسے سبزی لیونگ تھنگ ہوتی ہے، پیڑ پودے لیونگ تھنگ ہوتے ہیں. روح نہیں تھی، روح آنے کے بعد انسان ہوتا ہے. یہ لیونگ تھنگ تھی، ایک گروتھ تھی، بڑھ رہی تھی اندر. ایک خاص اسٹیج پر روح آ گئی، اب انسان ہوا. اور پھر یہ اب اس کے اوپر گوشت چڑھا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ثم انشأنا. اس کے بعد ہم نے اس کو ایک مختلف جو ابھی جو اسٹیج چل رہی ہے اس سے ایک مختلف ایک تخلیق جو ہے، ایک دوسری تخلیق بنا کر ہم نے بڑھا دیا، اس کی ابتدا کر دی. brought forth as another creation. یہ کمپلیٹ اس کے مراحل ہیں. یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ میں بتائے ہیں قرآن. اور پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اب ہونا چاہیے، اب جس نے جو یہ ڈیٹیلز تمہیں بتائی اس وقت جب دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا، جب دنیا کا کوئی انسان جو ہے وہ 1300 سال تک نہیں جانتا تھا، جس نے یہ بتایا ہے اسی نے بنایا تھا. تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ایک دن تمہاری موت بھی ہوگی. اچھا، موت تک تو لوگ مانتے ہیں، لیکن پھر اس نے کہا کہ اس موت کے بعد پھر اٹھایا بھی جائے گا، واپس اٹھایا جائے گا. تو جس نے ایک بے جان چیز سے سٹارٹ کیا، مٹی سے، ارتھ کے ایلیمنٹ سے، ان میں جان کہاں سے آئی؟ ٹھیک، کاربن ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، کلورین ہے، سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، یہ سب کچھ ہے. اس میں جان نہیں ہوتی. یہ کمبائن ہو رہے ہیں. یہ کمبائن ہونے کے بعد جان کیسے آ رہی ہے؟ لیونگ تھنگ کیسے بن رہا ہے؟ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ آج تک نان لیونگ تھنگ کو لیونگ تھنگ نہیں بنا سکا. سراؤنڈنگ ساری بنا لیتے ہیں. وہ پروٹین، اگر سب سے زیادہ قریب جو لیونگ تھنگ ہے وہ پروٹین ہے، پروٹین تک بنا لیا. پروٹین میں جان کہاں سے آئے گی؟ کہا کہ جب
وہ بے جان چیز سے، اس کو قرآن نے جگہ جگہ کہ موت میں سے زندگی نکال کر تمہیں دکھاتا ہے نہیں دکھاتا ہے؟ مری ہوئی چیز میں سے اس نے زندگی نکال دی، اسے زندہ کر دیا. یہ مردہ تھی، یہ لیونگ تھنگ نہیں تھی، یہ کاربن، آکسیجن، مینگنیز، آئرن، اس میں سے اس نے زندہ بنا دیا. اس نے کہا پھر ایسے ہی پھر دوبارہ پھر مرو گے اور مرنے کے بعد ہم پھر زندہ کر دیں گے. سو مَنَّکُم، تو یہ اس لیے تفصیل بتائی تھی، یہ ڈیٹیل قرآن نے اس لیے بتائی تھی، ورنہ خالی اتنی کہہ دیا ہوتا. ڈیٹیل اس لیے بتائی تھی کہ اب تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ کوئی بنانے والا ہے، جو کوئی کاریگر، وہ جو نان لیونگ تھنگ سے، جو بے جان سے کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد مرو گے. مرنے کو تو سب جانتے ہیں، لیکن سب اس کا یقین نہیں رکھتے کہ اس کے بعد اٹھنا بھی ہوگا. اس نے کہا کہ جب یہ ڈیٹیلز تم نے سمجھ لی، یہ تم نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اور کرنے والا ہے جس نے بے جان سے جان پیدا کی تھی، تو وہ پھر بے جان میں جان پیدا کر دے گا، تمہیں پھر اٹھا لے گا. اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. تم یہ آیت نمبر 16 تک ہم آئے، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر یہاں سے پھر بات بدلی ہے آگے. یہ مثال دینے کے بعد وہ جو شروع میں کہا تھا نا کہ کامیابی کے لیے تمہیں کرنا کیا کیا ہے، کہا کہ تمہیں ایک دن پھر اٹھائے جاؤ گے، تمہیں حساب دینا ہوگا. یہ تفصیل تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تمہیں یقین آ جائے کہ وہ مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا. اب اس کے آگے پھر کچھ اور باتیں کہیں. یہاں سے اگلا بیان سورہ آیت نمبر 17 سے زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے. سبحان ربک.